آپ دیکھا ہے یا کا سوال کرتے علماء نے محدثین نے اس پر یہ بات اور یہ نقطہ لکھا کہ جو امام بنے نماز پڑھائے تو وہ تعبیر کے مسائل کو بھی سمجھے جانے، اس لیے کہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مقتدیوں کو پوچھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا، اگر مقتدی میں سے کوئی خواب بیان کرے تو وہ خواب کی اچھی تعبیر دے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، لیکن ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ خواب کون سے خواب کی تعبیر دی جائے۔ خواب کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک خواب جو کبھی کبھی کسی کو نصیب ہوتا جس کو کہا جاتا ہے رؤیا صالحہ۔ یہ رؤیا صالحہ کی تعبیر ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے تحدیث بالنفس، ایک ہوتا ہے تحویل شیطانی، ایک ہوتا ہے اضغاث و احلام۔ یہ خواب کوئی خواب نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات بھی سمجھ لینی چاہیے، اب یہ دجالی ماحول چل رہا ہے اور دجالی آلہ ہم سب کے جیبوں میں ہے۔ جو دجالی کام کو، دجالی مشن کو اور پھیلانے والا، یہ موبائل، واٹس ایپ کا زمانہ، فیس بک کا زمانہ، اب اس میں یہ دجالی باتوں کو بہت تیزی کے ساتھ میں پورے عالم میں پھیلایا جا رہا۔ ہم سب کے جیبوں میں یہ دجالی فتنہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ خواب، اس میں بہت سی مرتبہ آ جاتا فلانے شیخ کو ایسا خواب آیا، بات سمجھو، پوری بات سمجھو، خواب آیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرو ویسا کرو، اگر کوئی ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، نہیں کرے گا تو ویسا ہوگا۔ شیخ احمد کو خواب آیا، یہ خواب کو آگے اتنے لوگوں کو فارورڈ کرو، جس نے کیا تو وہ اتنا مالدار بن گیا۔ اگر اتنا آسان ہے مالدار بننا تو یہ سستا فارمولہ ہے، بس خوابوں کو تلاش کرو اور پھر آگے منتقل کرتے رہو۔ دیکھو ایک بات سمجھو بھائیو، نبی کا خواب حجت ہے۔ حجت کا مطلب کیا؟ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی کا خواب وہ وحی کا درجہ ہے۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بات۔ اللہ کی باتیں دو طریقے سے دنیا میں آئی، ایک تو وحی مطلوب، یعنی جبرائیل آسمان سے آیا اور جبرائیل نے آ کر کے اللہ کی باتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے تلاوت کیا، اس کو کہا جاتا ہے وحی مطلوب، جو ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں ہے۔ اور ایک وحی غیر مطلوب، یعنی جبرائیل ان باتوں کو لے کر نہیں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأُلْقِيَ فِي رَوْعِي، یہ باتیں اللہ کی طرف سے میرے دل میں ڈالی گئی اور میں اپنی زبان سے اس کو بیان کرتا۔ باتیں تو اللہ کی، لیکن زبان اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ان کو کہا جاتا ہے احادیث، فرامین رسول، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات، لہذا یہ وہی اللہ کی بات ہے۔ تو نبی کا خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے حجت، دلیل، اس پر عمل کرنا ضروری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل نہیں آیا تھا اور جبرائیل نے آ کر نہیں کہا تھا کہ اسماعیل کو ذبح کرو، جبرائیل نہیں آیا تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کرتا، دوسری رات خواب دیکھا، تیسری رات خواب دیکھا، سمجھ گئے کہ اللہ پاک مجھے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم کر رہے۔ اب یہ خواب پر عمل کرنا ضروری ہے، نبی کے خواب پر عمل کرنا۔ تو ابراہیم نے اسماعیل کو لیا اور مینا کی وادی میں جا کر کے ذبح کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد سنو، نبی کے پاس چاہے صدیق ہو، چاہے عصیب ہو، چاہے نجیب ہو، چاہے غوث ہو، چاہے ابدال ہو، چاہے ولی ہو، چاہے ولایت کے کسی بھی مقام پر وہ پہنچا ہوا ہو، اس کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ وہ خواب کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بیچ میں ایک ہنگامہ اور شور ہو گیا، بہت سی جگہ سے ایسے فون شروع ہو گئے، کسی نے ایسا خواب بھیج دیا، وہ فلانے اللہ والے کو خواب آیا کہ جس کا ایک بیٹا ہوگا وہ آج رات مر جائے گا۔
اب یہ اتنے فون اور اتنا حادثہ ہو گیا، آپ کو معلوم ہوگا اتنا حادثہ ہو گیا تھا پورے علاقے میں کہ عورتیں سر پکڑ پکڑ کر رونے لگی. کسی نے دوپہر کا، شام کا اور صبح کا انہوں نے کھانا نہیں کھایا. ہم اس وقت ہمیں بہت سارے دیہات میں جانے کی دعوتیں ملی، گئے تو یہی بات سمجھائی کہ اللہ کی بندیوں، یہ تو سمجھو کہ جس کا ایک بچہ ہو تو اس کا کیا گناہ ہے کہ اللہ اس کو لے لیں گے. ذرا عقل سے تو کام لو، ہاں عقل سے تو کام لو، اس کا کیا گناہ ہے. اب خواب کی حقیقت یہ ہے، اب یہ خواب بھی لوگوں کے درمیان میں بیان کیے جاتے، ایسا خواب ویسا خواب، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی ایک موضوع ہے جو گھنٹے پر ہمیں پورا نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے، خواب کو بھی سمجھنا ضروری. لوگ معمولی بات پر پوچھتے ہیں ایسا خواب، ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کیا کرتے ہو بھائی، کیا مشغولیت تمہاری، ابھی تمہارا کیا مزاج چل رہا ہے، ابھی کاروباری کیا مشغولی، بیمار تم کیسے ہو، تمہارا معدہ کیسا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب پوچھا جاتا ہے. جس کا معدہ ٹھیک نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں تمباکو بیڑی والوں کو تو سچا خواب آتا نہیں ہے. یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں. اس کا معدہ ٹھیک نہیں رہتا، لہذا سچے خواب کے لیے معدہ کا صحیح ہونا ضروری، معدہ صحیح ہونا چاہیے. بھرے پیٹ اگر خواب آئے تو وہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں. عام طور پر تحدیث بالنفس، اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو. آدمی دین بھر میں جو سوچتا ہے، کوئی کاروبار والا تو وہ کاروبار کی لائن کا سوچے گا، کھیتی باڑی والا کھیتی باڑی کی لائن کا سوچے گا. کوئی سوچ رہا ہے میں 1-2 بھینسیں بڑھا دوں، گائے بڑھا دوں، اور پھر اس کے بعد میں وہ گائے کا اتنا منافع، ڈیری میں اتنا جمع، سالانہ اتنا منافع آئے گا. یہ حساب 24 گھنٹہ اس کی کیسٹ چل رہی. تو جب سوئے گا تو وہ سوچی ہوئی باتیں شکلیں بن کر کے سامنے آتی. وہ گائے آئے گی، وہ گائے آئے گی، رات کو سوئے گا تو بہت اچھا دودھ دینے والی گائے آئے گی اور وہ دودھ دے گی، اس کا اتنا منافع، سب دیکھے گا، وہ خوش ہو جائے گا کہ بھئی ہمارا خواب ایسا دیکھا، اللہ ایسا کر دے گا. اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ تحدیث بالنفس ہے. آدمی کی جیسی سوچ، وہ سوچ رات کو سونے کے وقت میں شکلیں بن کر کے سامنے آتی. یہ خواب کی تعبیر میں سب سے پہلے تعبیر دینے والے حضرت یوسف علیہ السلام تھے. اس سے پہلے یہ فن نہیں تھا، فن تعبیر. لیکن اس میں جو مہارت پیدا ہوئی ہے خواب کی تعبیر میں، ایک تابعی ہے محمد بن سیرین. سیرین ان کی ماں کا نام ہے، اور وہ سیرین باندی اور لونڈی تھی، اور یہ باندی کا بچہ ہے محمد. لیکن ان کا ایک ایسا مقام ہے محمد بن سیرین کا کہ جب علماء اور امت کے درمیان میں ایک مرتبہ بحث چھیڑی گئی کہ صحابہ میں افضل تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی، اور پھر بدری صحابہ، عشرہ مبشرہ. یہ ترتیب ہے صحابہ میں کون سب سے بڑا، لیکن تابعین میں سب سے بڑا کون، یہ بحث چھیڑی علماء میں. تو جن کا نام آیا کہ یہ سب سے بڑا، تو ان میں ایک نام آیا سعید بن مسیب رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہے. اور انہوں نے 40 سال تک کیسی زندگی گزاری وہ سمجھیے. 40 سال تک انہوں نے بازار اور دکان کو نہیں دیکھا، بس اپنے گھر رہتے، مسجد میں آتے، حدیث پڑھاتے، چلے جاتے. ایک زمانہ آیا تھا کہ وہ زمانے میں حجاج بن یوسف نے بہت بودھم مچایا تھا، دھمال مچا دی تھی، اور اس کا ظلم بہت زیادہ مشہور تھا حجاج بن یوسف کا. تو اس نے مکہ معظمہ پر حملہ کر دیا تھا، اور اس نے حج کے موسم میں یہ سنگ باری، اب آج کا زمانہ بم باری کا ہے، لیکن اس وقت سنگ اور پتھروں کو بڑی بڑی منجنیق کے ذریعے سے ڈالا جاتا اور بڑی بڑی عمارتوں کو توڑ دیا جاتا. اس نے بیت اللہ شریف پر مسلسل کئی مہینوں تک سنگ باری کی بڑی بڑی منجنیقوں کے ذریعے سے. حج کا موسم آیا تو پھر وہ رک گیا، اور اس ظالم حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عبداللہ بن زبیر؟ جس عبداللہ کی پیدائش پر پورے مدینہ میں خوشیاں منائی گئی، جشن منایا گیا.
مہاجرین میں سب سے پہلا پیدا ہونے والا بچہ مدینہ پاک میں